السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ والسابقون اور سابقون، سابقون سابق کی جمع ہے، سابق سین بے قاف سے سبقن، سبقن کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ تو یہ جو آپ کا سبق ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی آگے بڑھ گئے، ایک سیڑھی اور اوپر چڑھ گئے۔ تو سابق آگے بڑھنے والا اور سابقون آگے بڑھنے والے۔ کون سا اسم ہے؟ فاعل، سابق فاعل۔ الاولون اول کی جمع اولون، سابقون الاولون من المہاجرین جو مہاجرین میں سے ہیں، مہاجر کی جمع، والانصار اور انصار میں سے ہیں۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقابلے پر بہت سے لوگ جا رہے ہیں تو ایک آگے نکل جائے، اور ایک ہے کہ کسی کام میں سب سے آگے بڑھ جائے اور پہل بھی کرے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہے یہاں کہ وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی؟ تو جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ کن کو سابقون اولون کہا جائے گا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ سابقون ہیں، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی۔ حضرت خدیجہ کا نام بھی ان میں آتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہجرت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس لیے وہ ان میں شامل نہیں ہوگی، ورنہ سابقون الاولون میں ویسے ہیں، بلکہ سب سے ہی سابق ہیں وہ، کہ مردوں اور عورتوں سب میں پہلے مسلمان ہوئیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد جنگ بدر میں شرکت کرنے والے، ان میں سے بعض مہاجر تھے اور بعض انصار تھے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی، بیعت کی تھی۔ سورۃ الحدید کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے سابقون ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کیا مطلب؟ کہ نہیں برابر ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو حالات بدل گئے، اب تو کنٹرول اور اقتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو وہ سارے لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جنگوں میں شرکت کی اور مال خرچ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں کیا، یہ ایک جیسے نہیں۔ تو سابقون پھر کون ہیں؟ جو ایک رائے کے مطابق فتح مکہ سے پہلے، دوسری رائے کے مطابق صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے، بعض کے خیال میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے، اور بعض کے خیال میں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور بعض کے خیال میں جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے، بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے۔ بہرحال تو مہاجرین میں سے تو یہ لوگ ہو گئے۔ انصار میں سے سابقون کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسلام مدینہ میں تو کافی دیر سے پہنچا تھا، تو انصار میں سے سابقون وہ ہیں بعض کے خیال میں جنہوں نے پہلی بیعت عقبہ میں شرکت کی، اور پھر وہ بھی جنہوں نے دوسری میں کی۔ بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حضرت ابو زرارہ اور مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ کون تھے مصعب بن عمیر؟ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مدینہ بھیجے گئے تھے اور وہاں جا کر وہ لوگوں کو قرآن سناتے، سکھاتے، اور ان کے ہاتھوں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے۔
تو وہ لوگ جنہوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا آپ کے آنے سے پہلے پہلے، یہ ہیں سب السابقون الاولون، جو سب سے آگے بڑھ گئے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، کن کی؟ السابقون الاولون کی، بإحسان، احسان کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ. اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. سابقون ہی سابقون، آگے جانے والے تو بس وہی آگے جانے والے. اولئک المقربون، یہی اللہ کے قریب ہیں. فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جو پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے. تو سابقون الاولون تو جن کا ابھی ذکر ہوا، اور اتبعوہم بإحسان کب تک ہے؟ قیامت تک، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا موقع پاتے ہی لپک آتے ہیں، فوراً کر لیتے ہیں. اللہ کا حکم سنتے ہیں، دیر نہیں لگاتے، مان لیتے ہیں. کیا سوچ کے کہ یہ تو فائدے کی چیز ہے. بالکل اسی طرح جیسے دنیا کی محبت میں مبتلا لوگ ہر دنیاوی فائدے کے لیے دیر نہیں لگاتے، فوراً پہنچتے ہیں. کہیں کوئی آفر ہو، کہیں کوئی نفع ہو، کوئی تجارت کا موقع ہو، تو وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں، معلوم بھی کرتے رہتے ہیں، اویئر بھی ہوتے ہیں، اور پھر فوراً اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک شخص انڈیا میں گاڑیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کی آمدنی معمولی تھی. اسے پتا چلا کہ ہندوستانی حکومت جو ہے وہ سوزوکی کار اسمبل کرنے لگی. تو اس نے سوچا کہ جو ہی یہ کار اسمبل ہوگی اور کثیر تعداد میں لوگ خریدیں گے تو گاڑیاں خراب ہوں گی، اور اس وقت پھر سب سے زیادہ اچھا بزنس گاڑیاں ٹھیک کرنے کا ہوگا. تو کیوں نہ میں اس کار کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھوں. وہ پاکستان آیا، 2 مہینے کراچی میں رہا، اور اس نے گاڑیاں بننے سے پہلے گاڑیاں ٹھیک کرنے کا پوری طرح طریقہ سیکھا، یعنی وہ اسکل حاصل کی کہ ان گاڑیوں کو ٹھیک کیسے کرتے. اور جب وہ واپس گیا اور گاڑیاں روڈ پر آئیں اور خراب ہوئیں تو اس نے دنوں میں ترقی کر لی. کیوں؟ پیش بینی. پیش بینی کیا ہوتی ہے؟ فار سائٹڈ، یعنی پہلے سے ہی اس نے اندازہ کر لیا کہ آئندہ مارکیٹ میں کس چیز کی ویلیو ہونے والی، اور مجھے اس کے لیے کیا ہنر، کیا طریقہ، کیا چیز چاہیے، اور مجھے اس کے لیے کہاں جانا چاہیے، کہاں جانا زیادہ فائدہ مند ہے، سستا ہے. اور پھر اس موقع کو استعمال کیا اور دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہوا. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، اور ان کی نظریں کس چیز کی تلاش میں تھیں؟ نیکی کا کوئی موقع کہاں ملے گا. اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اسی لیے کہا قلیل من الآخرین. صحابہ کے دور میں ایسے بہت تھے جو انتظار میں رہتے تھے، اپنی سروسز آفر کرتے تھے کہ کہاں نیکی کا موقع ہو اور ہم حاضر ہو جائیں. وہ نظریں بچانے والے اور جی چرانے والے نہیں تھے کہ اچھا کہیں ہم پہ نہ آ پڑے، کیونکہ ان کی یہ سمجھداری تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی کام جب ہم کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اعراب میں سے 2 طرح کے لوگ ہیں، اور معمولی سمجھ رکھنے والوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. تو جس شخص کی معمولی سمجھ بھی یہ بتائے اس کو کہ دین کے راستے میں کی ہوئی چھوٹی سی قربانی بھی ضائع نہیں ہوتی، اور وہ پہلے سے ہی تیار ہو ذہنی طور پہ نیت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سابقون الاولون جیسا اجر لکھ لیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے نا، جب ایک حکم آتا ہے نا تو کچھ لوگ رسک لے کے فوراً کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی نقصان تو نہیں اس میں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو فرق پڑ گیا، جو بڑھ گئے آگے رسک لے کے وہی کامیاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کامیاب ترین شخصیت ہیں، کامیاب ترین، کوئی دوسرا بندہ ان کے مقابل نہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھیں، اور اس میں کن کن اپرچونٹیز کو آپ نے استعمال کیا؟ تو اگر غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے سب سے بڑے رسک لیے. آپ نے اپنے کام کے کرنے میں بہت بڑے بڑے رسک لیے، اور جتنے بڑے رسک لیے اتنی ہی بڑی کامیابی آپ کو ملی. رسک لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس کے بعد انسان سو جائے. رسک جو لیتا ہے پھر وہ اس کے لیے اتنا ہی اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرتا ہے.
مثلا آپ دیکھیے کبھی آپ نے جنگ حنین کا پڑھا اسی صورت میں. جنگ حنین میں جب آپ جا رہے تھے اس طائف کے علاقے میں تو راستے میں بنو حوازن نے آپ کے اوپر تیر اندازی کی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ایک افراتفری پھیل گئی اور شکست ہونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کے جمع کیا اور پھر الحمدللہ فتح ہوئی. اور اس کے بعد 6,000 لوگ پکڑے گئے. یہ وہ لوگ تھے جن کے تیروں سے آپ کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی اور شکست ہونے کے قریب تھی، جو آپ کی جان کے دشمن تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے انہی لوگوں کو آزاد کیا، سواریاں مہیا کی واپس جانے کو. کیا یہ رسک نہیں تھا؟ یہ کل کے دشمن یہ میرے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، ان کو میں چھوڑ دوں تو یہ تو پھر دعویٰ بول دیں گے، لیکن آپ نے رسک لیا اور آپ کا یہ احسان ان کے دلوں کو بدل گیا. سمامہ بن اسال کی کہانی، وہ جو فرد واحد تھے، وہ قبیلے کے سردار تھے، سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، اور انہوں نے مسلمان ہو کے اقرار بھی کیا کہ اس سے پہلے آپ اور آپ کا شہر مجھے دنیا کی سب سے ناپسندیدہ چیز لگتی تھی، اور جب آپ نے مجھے معاف کیا تو اب آپ سے زیادہ محبوب کوئی ہے نہیں. کیونکہ انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی پتھر کے سٹیچوز نہیں ہوتے، ان کے اندر اللہ نے دل رکھا ہوتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے لیے پھر اچھا نہ کرے، لیکن اس میں رسک لینا پڑتا ہے. بہت سے لوگ رسک لینے کو تیار نہیں ہوتے، لہذا کامیاب بھی نہیں ہوتے. ہر بڑی کامیابی کے پیچھے بڑا رسک ہوتا ہے، بڑا خطرہ. لیکن یہ خطرہ کون اٹھاتا ہے، مول لیتا ہے؟ جس کو محنت کی عادت ہو اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو. اور ایسے لوگوں کو اللہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، جو اپنے ذمے کا فرض پورا کر لے، اپنے بس کی محنت اور اللہ پہ توکل. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سابقون الاولون جنت میں بھی سب سے پہلے ہوں گے. سورۃ الواقع میں بہت خوبصورت ڈسکرپشن آتی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو روح و ریحان و جنت النعیم کی خوشخبری آتی ہے ان کے لیے. اور پھر صرف وہ نہیں ہے جو اس دور میں ہوئے اور گزر گئے اور اب چانس ختم ہے سابقون بننے کا، اب بھی چانسز ہیں. وہ صرف بدو والی حدیث پہ راضی نہ ہو جائیں، اب بھی چانسز ہیں کس بات کے کہ آپ نیکی میں آگے بڑھ جائیں. کیونکہ یہاں پر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے درجے پر سابقون الاولون کی پیروی کی، انہی مثالوں کو فالو کیا جو نیکی کی اونچائی پر پائی جانے والی شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں. وہ نچلے درجوں پر راضی نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں سب سے آگے کون تھا. صراط الذین انعمت علیہم، پھر درجات ہے نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے، جنت کے بھی درجے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نفاق کے بھی درجے، شرک کے بھی درجے، کفر کے بھی درجے، فسق کے بھی درجے، ہر چیز درجوں میں ہے، سب ایک لیول پہ نہیں ہوتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اور بہت سے منافقین کی کیٹیگریز بیان کرنے کے بعد اب یہاں السابقون کی ہائیسٹ کوالٹی کے لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہیں جو پہلوں میں بھی ہیں اور پچھلوں میں بھی ہیں. کیونکہ سورۃ الجمعہ آیت 3 میں بھی آتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے کچھ دوسرے جو ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی ایسی شخصیتیں بعد کے ادوار میں بھی ہوں گی جو ابھی پیدا نہیں ہوئی. سورۃ الحشر کی آیت 10 میں آتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی پہلوں کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ دعائیں مانگتے ہیں یا رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے. پھر سورۃ انفال 75 میں بھی آپ نے پڑھا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، بعد میں آنے والے لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیے جو تم نے کیے، لہذا وہ تمہیں میں سے. آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ان کا ایمان 50 کے برابر ہوگا، تم جیسے 50 کے برابر ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں نیکی کمانے کے چانسز موجود ہیں. یہ جو ہم ہر وقت بہانے کرتے رہتے ہیں نا، آج کا دور اور یہ ملک اور یہ شہر اور یہ سب بیکار کے بہانے ہیں. سب سے بڑی مشکل ہم خود ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی ذات کے اندر ہے. جب تک ہم اپنی ذات کا بت نہیں توڑیں گے، نیچے نہیں آئیں گے، خود پہ خود قابو نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو
اپنے آپ کو قابو کر گیا، اپنے سے کام کروا گیا، وہی دراصل کامیاب ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان آگے جانے والوں سے اور ان کی پیروی کرنے والوں سب سے اللہ راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین بھی اور تاکید کے لیے مزید ابدا بھی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر انسان کو شوق ہوتا ہے وہ کامیاب انسان ہو، سکسیسفل ہو۔ سکسیس ہر شخص کی ڈریم ہوتی ہے کہ میں زندگی میں کامیاب انسان بنوں، لیکن اصل کامیاب کون ہے؟ جو اس طریقے پہ چلنے والا ہو، جو نیکی کے کاموں میں فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگائے، رسک لے، آگے بڑھ جائے، محنت کا حق ادا کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے۔ پھر ایک اور کیٹیگری، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں، اعراب میں سے، منافقون، کچھ منافق بھی، یعنی تمہارے قریب کے علاقوں میں، یعنی مدینہ سے آس پاس۔ حول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سال کے لیے بھی حول کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، گھومنا، گرد، ما حولہ، پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو حولکم، تمہارے آس پاس، یعنی مدینہ سے دور نہیں، قریب۔ ایک تو وہ تھے نا جو دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے، اور ایک جو قریب قریب رہتے تھے، فرمایا ان میں بھی منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور مدینہ والوں میں سے بھی منافق ہیں۔ مردوا علی النفاق، یہ ایسے ہوشیار ہیں کہ جو نفاق پر ماہر ہو چکے ہیں، عادی ہو گئے۔ مردو کا لفظ جو ہے مردن سے ہے، میم رے دال۔ مردن کہتے ہیں ہموار اور چکنی چیز کو۔ ایک اور معنی نافرمان اور سرکش ہونا، جیسے شیطانم مریدا، من کل شیطان مارد، مارد اور مرید بھی آتا ہے۔ تو مرید کا کیا معنی ہے؟ سرکش، سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو مردو کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ہموار اور چکنے کے معنوں میں لیں تو کوئی چیز ہموار اور چکنی کب ہوتی، اسموتھ کب ہوتی؟ جیسے پتھروں میں سے کون سے پتھر زیادہ نرم اور ملائم ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر سے پانی کی لہریں گزر گزر کے ان کو بالکل چکنا کر دیں، چکنے پتھر، یعنی گھس گھس کے رگڑ رگڑ کے چکنے ہو گئے، جتنی گھسائی زیادہ ہوئی اتنے زیادہ ملائم ہو گئے۔ تو مردو یعنی وہ اتنے چکنے ہو گئے ہیں، یعنی اتنے ماہر ہو گئے ہیں، اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ پکڑائی نہیں دیتے، یعنی ان کو ڈیٹیکٹ کرنا یا ان کو جاننا آسان نہیں۔ وہ اپنا نفاق چھپانے کے انتہائی ماہر ہیں۔ اور اگر مریدہ سرکشی سے ہم لیں تو مراد یہ کہ وہ سرکش ہو چکے ہیں علی النفاق، کے نفاق پر، یعنی حد سے گزر چکے ہیں، خوب ماہر ہیں، پکے ہو گئے ہیں نفاق پر، یہ معنی ہے۔ مردو علی النفاق کا کیا معنی ہوا؟ ایک کر لیں عادی ہو گئے ہیں، اور دوسرا کریں پکے ہو گئے ہیں یا سرکش ہو گئے ہیں نفاق پر۔ لا تعلمہم، آپ ان کو جانتے بھی نہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ جیسے پیغمبر جو صاحب فراست ہیں، جو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ان کے دلوں کو حال پہچانتے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا ان کا۔ یعنی یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں منافق، سب نہیں، بعض ان میں سے، من ہے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جتنا چاہیں دے دیں، کلی علم نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، یعنی آپ کو غیب کا علم نہیں، آپ دلوں کے حال نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو 2 دفعہ۔ مرتن ہوتا ہے ایک بار، اور مرتین تسنیہ ہے 2 بار۔ 2 بار ہم ان کو عذاب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ سمارٹ ہیں، زیادہ ہوشیار ہیں، جن کی سزا بھی زیادہ ہے، اور یہ سزا قیامت سے پہلے ہے 2 بار۔ پھر کیا ہوگا؟
ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف. اور بڑا عذاب کب ہے؟ قیامت کے دن، جہنم کا عذاب. اور اس سے پہلے کے دو عذاب کون سے ہیں؟ مرتین، ایک ہے دنیا میں اور ایک ہے برزخ میں. دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی، کفر پہ موت. اور برزخ میں کیا ہے؟ عذاب قبر. اور عذاب عظیم ہے قیامت کے دن، کہ دنیا میں بھی اللہ ان کا نفاق کھول دے گا. اور کیسے کھولا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ساری لسٹ بتا دی گئی 80-82 لوگوں کی کہ کون کون مدینہ میں منافق ہے. اور اس فہرست کا حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی پتا تھا، عام صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا، ان کو نہیں بتایا گیا. اور ویسے ہی اپنے علامتوں سے پہچانے جاتے تھے. اور سب سے بڑی علامت کیا تھی کہ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے تھے، اسی سے ہی پتہ چل گیا. لیکن یہ ایسی قسمیں کھاتے، ایسی باتیں کرتے کہ لوگ پھر دھوکے میں پڑ جاتے. یہ تو بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ ان کے اندر کوئی منافقت ہو سکتی. انہی کے بارے میں سورۃ محمد میں بھی آتا ہے 29 اور 30 میں، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقت ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے بغض کو نکالے گا نہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی باتوں کے انداز اور باتوں کی جو لحن ہے اس سے بھی پہچان لیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. یعنی انسان کا نفاق اس کے چہرے سے، اس کی باتوں سے اور اعمال سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ہے ان کی دنیا میں رسوائی. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو دوسرے کو بے وقوف بنا رہا ہو، دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہو، اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی اور دوسرے کو سمجھ ساری آ چکی ہو، تو یہ بات اس شخص کے لیے کس قدر رسوائی کی بات ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی اسی رسوائی کا ذکر ہے کہ جو وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے دھوکہ بازی، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلے گا. یہ الگ بات ہے کہ مومن اپنی شرافت کی وجہ سے دوسرے کو آر نہیں دلاتا یا تانا نہیں دیتا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکی کرے اور وہ نیکی نہ کھلے اور کوئی بدی کرے اور بدی نہ کھلے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکی کا اجر دکھاتے ہیں اور اسی طرح دھوکے بازی اور خیانت اور برائی کو بھی کہیں نہ کہیں کھول دیتے ہیں. کیونکہ جو شخص برا کرتا ہے نا پھر وہ عادی ہو جاتا ہے. جو ایک دفعہ دھوکہ دیتا ہے نا، چوری کرتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ جو حضرت عمر کا واقعہ کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں حد جاری کرنے کے لیے کہا تو وہ توبہ کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا، میں نے پہلی دفعہ کی تھی، مجھ سے غلطی ہوگی. انہوں نے کہا اے دشمن خدا، اللہ کبھی پہلی دفعہ کسی کی خیانت نہیں کھولتا، کسی کی چوری کو پہلی دفعہ نہیں کھولتا. اللہ کوئی چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ پلٹ آئے، توبہ کر لے. پھر کرتا ہے، پھر چھپا دیتا ہے. لیکن جب ایک شخص مردو علی النفاق ہو جائے، ماہر ہو جائے، عادی ہو جائے، تو پھر اللہ اس کو کھول دیتا ہے، پھر وہ چیز چھپی نہیں رہتی. تو یہ عیبوں کا کھل جانا دنیا میں، یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کی رسوائی اور بے عزتی ہے. اور اسی طرح کیونکہ اپنے آپ کو منافق مسلمان بتاتے تھے، لہٰذا انہیں نمازیں بھی پڑھنی پڑتی، یہ بھی ان کے لیے ایک مصیبت تھی. اب دیکھیں نا، ایک شخص کے دل میں نماز کی کوئی ویلیو نہ ہو اور نہ وہ اللہ کے لیے پڑھے اور نہ اس کا آخرت پہ کوئی یقین ہو اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، تو یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ بھی تو سزا ہی ہے نا. پھر زکوٰۃ بھی دینی پڑتی، تو وہ بھی ایک چٹی تھی. تو یہ دنیاوی سزائیں تھی. مومن کے لیے عبادت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے، سکون کا ذریعہ ہوتی ہے. مومن کے لیے عبادت یعنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اگرچہ اس کو محنت اور قربانی کرنی پڑتی ہے، مگر اس کے صلے میں اس کو جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ اگلی دفعہ اور خوشی سے کام کرتا ہے، وہ اور خوشی سے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. منافق کی آنکھ کی ٹھنڈک تو نماز نہیں ہو سکتی. وہ تو انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. منافق نماز کا نام سنتا ہے تو بوجھل ہو جاتا ہے،
مومن سنتا تو خوش ہو جاتا ہے کہ رب سے ملاقات کا وقت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تو مومن خوش ہو جاتا ہے کہ شکر ہے نیکی کا موقع ملا، چانس ملا، موقع ہاتھ آیا. اور منافق سنتا تو کہتا ہے یتخذ ما ينفق مغرما، وہ مصیبت سمجھتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہمیں نیکیوں سے کتنی محبت ہے، نیکی کا کام اور چانس ملتے ہی ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہم کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کتنا اس سے بچنے کی فکر میں ہوتے ہیں. پھر ایک اور گروہ کا ذکر، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو سابقون الاولون نہیں ہوتے، بین بین ہوتے ہیں. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. آخرون جمع ہے آخر کی، کچھ دوسرے. روایات میں آتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی، جو منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، بس سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، ساتھ نہیں گئے. اور چونکہ چھوڑا کسی کو بھی نہیں گیا، سب کا حال کھولا گیا. ان کا حال بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا، کہ قوت فیصلہ کی کمزوری کی وجہ سے یا دنیاوی کاموں میں مشغولیت یا محض سستی کی وجہ سے ہی پیچھے رہ گئے. لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اعترفوا بذنوبہم، کیسے اعتراف کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے اور ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے جب تک ہمیں معاف نہ کیا جائے، کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ مخلص مومن تھے لیکن ارادے کے کمزور، اس بنا پر غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ہوئی تو برداشت نہ کر سکے، اعتراف کیا. اور یہ صرف یہی مثال نہیں، اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں. مثلا ایک عورت سے ایک برا کام ہو گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری کیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ نے ادھر منہ پھیرا، وہ ادھر آ گئی، آپ نے ادھر منہ پھیرا، وہ ادھر آ گئی کہ نہیں مجھے سزا دیجیے اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے سزا چاہیے. یہ بھی تو ایک ایمان کی علامت ہے نا، کہ ایک شخص اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر دے. تو بہرحال وہ ایک طویل قصہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ تھی، پھر آپ نے کہا کہ جب وضع حمل ہو جائے پھر آنا، پھر وہ آئی، پھر وہ بچے کو دودھ پلانے کی عمر گزری، پھر وہ آئی، پھر اس کے بعد اس کو رجم کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو نہیں معاف کرتے جب تک کہ اس کا کفارہ نہ کر بیٹھے. اور یہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے، کوئی کسی سے کچھ نہیں کرا سکتا، ہر شخص خود کو خود پہچانتا ہے. یہاں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے خلطوا عملا صالحا، ملے جلے کیے اچھے کام، وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے برے کام، جن کے عمل مکس تھے. یہ دوسری کیٹیگری. خلط ملت کیا ہوتا ہے؟ ملا جلا ہونا. کچھ نیک عمل تھے، یعنی پچھلی جنگوں میں شریک ہوتے رہے تھے، اپنے فرائض پہلے پورے کرتے رہے، پھر انسان ہے غلطی ہو گئی. وآخر سیئا، جنگ تبوک میں نہیں گئے. اور سیئا کا لفظ سوء سے نکلا ہے، سین واو حمزہ. سوء کہتے ہیں برے کام کو، وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈال دے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی. فرمایا عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، ان پہ مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. اب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم، کہ جو غلطی کر کے اعتراف کریں اور اپنے لیے خود ہی سزا تجویز کریں اور دنیا میں جیتے جی اپنی غلطیوں کا کفارہ کر کے جائیں. ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کے لیے امید ہو سکتی ہے کہ اللہ ان پر مہربانی کرے گا، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اصل میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو غلطی ہو جاتی ہے ان سے لیکن وہ ماننے میں دیر نہیں لگاتے، وہ کہتے بھی غلطی ہو گئی ہم سے. ایسے لوگ ہمبل ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں اور اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی ہو جائے تو ماننے کو تیار نہیں، دوسروں کو بلیم کریں گے، دوسروں پہ ڈالیں گے، اصرار کریں گے، اس کو جھوٹ سے چھپائیں گے، جیسے منافقین کا طریقہ تھا کہ ایک تو وہ ساتھ نہیں گئے اور الٹا اوپر سے جھوٹ بول کے اور جھوٹی قسمیں کھا کے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا عیب چھپانے کی کوشش کر رہے تھے.
تو اللہ نے وہ بھی کھول دیا، یہ جھوٹے ہیں. تو ایسے لوگ دراصل انا کا شکار ہوتے ہیں. جیسے شیطان نے غلطی نہیں مانی، کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. حالانکہ گمراہ کہاں کیا تھا، وہ بھی ایک جھوٹی بات تھی. اللہ نے تو سیدھا سیدھا حکم دیا تھا سجدہ کرو، تو اس نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا. تو میں بھی اب تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا. یہ ہے متکبرانہ روش. اور جو تکبر کرے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، اس کے گناہوں کی معافی نہیں. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا انسان کے اندر جرت زیادہ ہوگی. پھر انسان ہے، ہر وقت بھی ایمان کا لیول اوپر نہیں ہوتا. اوپر ہونے کے بعد نیچے آنے کا بھی ہوتا ہے ڈر، اور آتا رہتا ہے. اور اس پہ ماحول کی بعض وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک اور اسباب ہو سکتے ہیں. انسان کا نفس ہے، پریشرز ہیں لوگوں کے، کئی مسائل ہیں، شیطان ہے، اور انسان اوپر جاتے جاتے پھر ٹھوکر کھا جاتا ہے، پھر بعض اوقات نیچے ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ کوشش کرتا ہے پھر اوپر جانے کی. تو یہ انسانی کمزوریاں جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ ہے. کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب تک اتنی قربانیاں کر چکا ہوں تو اب آئندہ تو شاید میں کچھ بھی نہ غلطی کروں. نہیں، کبھی بھی ہو سکتی. اصل چیز ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ رہے، اور جب بھی وقت آئے وہ مان جائے، ماننے میں دیر نہ لگائے. جیسے ان صحابہ کرام نے کیا، دیر نہیں لگائی. آپ کے پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو باندھ لیا رسیوں سے، خود باندھا، اور کہا نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ سوئیں گے جب تک معافی نہ مل جائے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے سمرہ بن جندب سے کہ معراج کی ایک تفصیلی حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، ابھی بخاری کی روایت ہے، تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، کچھ ایسے تھے کہ ان کے چہروں میں کچھ داغ دبے تھے، اور یہ دوسری قسم کے لوگ تھے. روشن چہروں والے کون تھے؟ اسپاٹ لیس، ظاہر ہے کہ سابقون ہوں گے. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے چہروں پر داغ دبے تھے، گناہوں کے داغ دبے ہوتے ہیں نا. یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی صاف ہو گئے. جبریل نے آپ کو بتایا یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر گناہوں سے پرہیز کرتے رہے، پاک صاف رہے، ہاتھ نہیں ڈالا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کوئی شرک نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کی. اب وہ داغ تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دھو ڈالے گا. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور گناہ معاف ہو گئے. اور ایک اور قسم بھی آتی ہے لوگوں کی کہ گناہوں کی وجہ سے جن کی معافی نہیں ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جلنے کے داغ ان کے اوپر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے جب بھی وہ داغ نظر آئیں گے، اور ان کو اہل جنت جہنمیون کہیں گے، اور پھر بالآخر ان کے بھی داغ چلے جائیں گے، یعنی آخر میں پھر وہ بالکل سب ٹھیک ہو جائیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں غلط کام ساری دنیا کرتی ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. نہیں، کبھی بھی جرت کے ساتھ غلطی نہیں کرنی چاہیے. انسان ہے، کمزور ہے، کبھی سستی آ جاتی، کبھی کچھ ہوتا ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب انسان غلطی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹھپا تو لگتا ہی ہے نا. تو اللہ ان یتوب علیہم، فرشتہ کوئی نہیں ہم میں سے کہ جو کہے کہ میں نے تو کبھی غلطی کی نہیں اور ہو نہیں سکتی. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دیر نہ لگے واپس پلٹنے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ کسی نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی کچھ سال جینے کی، لمحے کی خبر نہیں کس دن چلے جانا. تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو خلط عملا صالحا وآخر سیئا ملے جلے کام ہے نا، ان کے لیے گارنٹی پھر بھی نہیں دی. عسى الله ان يتوب علیہم، اچھی امید رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. غلطیوں کا کفارہ کیسے ہو؟ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو. صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اس لیے کبھی کوئی گناہ ہو، غلطی ہو، اب اس دور میں کہاں موقع اور کس کے پاس جا کے بندہ روئے یا اپنے دل کا حال بیان کرے. پھر آپ کا اور اللہ ہی کا معاملہ، اور انسان اللہ کے سامنے روئے، توبہ استغفار کرے اور فوراً صدقہ کرنے کی کوشش کرے جو بھی میسر آئے، کیونکہ صدقہ جو ہے بہرحال گناہوں کا کفارہ کرتا ہے.
دھوتا ہے انسان کو. کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقہ. یہ اگر اپنے دل کی ندامت کا ازالہ کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہیں یا پھر زکوٰۃ وغیرہ اور فرائض جو پیچھے چھوٹ گیا وہ پورے کرنا چاہتے ہیں تو لیں آپ ان سے. تو طہرہم، یہ ان کو پاک کر دے گا، صدقہ ان کو صاف کر دے گا، دھو دے گا ان کے میل کچیل. اور تطہیر ظاہری صفائی کے لیے آتا ہے، جیسے بدن کی نجاست وغیرہ، یہ گناہوں کے میل کے لیے آتا ہے، داغوں کے لیے آ رہا ہے یہاں. یہ صدقہ، مال کا صدقہ ان کو صاف کرے گا. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ کرے گا. اور تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اندرونی صفائی کو، جس میں صفائی بھی ہے اور نشو و نما بھی، ایمان کی بڑھوتری بھی. کیونکہ گناہ کا احساس انسان کو شرمندہ رکھتا ہے اور انسان کے اوپر ایک بوجھ بنتا ہے. اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ ہٹتا ہے اور پھر انسان کو دوبارہ ایک ہمت اور ایک کریج آتی ہے کہ جس سے وہ اور زیادہ پھر دوبارہ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دوڑتے دوڑتے گرا انسان، چوٹ کھائی اور پھر سنبھل کے اٹھا، پھر دوڑ لگانے لگ گیا. تو اگر وہ مرہم پٹی کر لے، اپنی دوا کھا لے، تو پھر آگے چل پڑتا ہے. تو یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ اسی کا کام کرتا ہے کہ انسان کو پھر مرہم پٹی کر دیتا ہے، پھر انسان میں ایک انرجی آ جاتی، پھر دوڑنے لگ جاتا ہے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر دعا پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے. صلی صلات سے ہے، صلات کا معنی میں آپ پیچھے بتا چکی ہوں، دعا، درود، نماز اور رحمت کے معنوں میں آتا ہے. اور نماز میں نماز جنازہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پیچھے منافقین کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ نہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں، اور نہ ہی ان کے لیے جنازہ پڑھیں. یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے یا ان کا جنازہ پڑھیے، یعنی آئندہ کے لیے. ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، یہاں صلات دعا کے معنوں میں، آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے. آپ ان کو دعا دیں گے تو یہ دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مومن بہن بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا فائدہ بھی دیتی ہے. جیسے یہاں کہا کہ آپ کی دعا، اور ظاہر پیغمبر کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ اس کے تو برابر کسی اور کی دعا ہو نہیں سکتی. لیکن انسان اگر یہی سوچ لے کہ اس دور میں جنہوں نے صدقہ خیرات کیا تھا ان کے لیے پیغمبر کی دعا تھی، تو امید ہے ہم بھی ان کے اتباع میں ان کے پیچھے شامل ہو جائیں گے اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا. تو ان صلاتک سکن لہم، سکن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ساکن. ساکن ہوتا ہے وہ جو شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہے، جس میں حرکت نہیں، مثلا پتھر وغیرہ ساکن ہے. اور سکن ہوتی ہے وہ چیز جو حرکت کے بعد ٹھہرے. ایک ہے نا دل کا اطمینان جو ابتدا سے ہے، ٹھہرا ہوا دل، اور ایک ہے گناہ کیا، دل بے چین ہو اٹھا، پھر اس کے بعد نیکی کی، دعا ملی، اب وہ دوبارہ چین میں آ گیا. تو سکن کیا ہے؟ حرکت کے بعد ٹھہرنا، اور ساکن شروع سے ہی ٹھہرا ہوا ہونا. تو آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی جو گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے اور لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ازالہ یا نفاق کا مداوع انفاق میں ہے. یعنی اگر دل میں یا عمل میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو کہ ہمارا قول و فعل ایک جیسا نہیں، یا ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں، تو اس کا ازالہ کس میں ہے؟ صدقہ اور دعا میں. اور اللہ دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. جو صدقہ کرے گا، دعا کرے گا اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یا دوسروں کی دعا لے گا، اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود ہی دعا نکلے. دیکھیں نا، جب آپ کسی دکھی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے،
وہ خود ہی دل سے دعا دیتا ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پیغمبر سے کہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ان کو پتا ہے ہم یہ کریں گے تو ہمیں دعائیں ملیں گی. الم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، انہیں پتا نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں سے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے. یعنی جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے. کیسے؟ صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یعنی بہت کیئر کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ برکت اور امپورٹنس کی علامت ہے نا. انسان جب سچے دل سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو لیتا ہے اور پھر اس کو رکھ نہیں دیتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، اور اس کو بڑھاتے 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 ایک لقمے کا اجر پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. یأخذ الصدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. تواب کون سا صیغہ ہے؟ کس وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس کا معنی کیا؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن کرنے کے بعد پلٹنا فوراً چاہیے. وَقُلِ اعْمَلُوا، پھر دوبارہ وہی کہا جا رہا ہے، اور کہہ دیجیے عمل کرو، کر کے دکھاؤ کچھ. وَقُلِ اعْمَلُوا، جو اب تک نہیں کیا اب کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی اس دور کے لیے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور سارے مومن بھی، یعنی وہ منافق یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنا امیج خراب کیا ہے، وہ اس امیج کو ٹھیک کر لیں. کس طرح؟ اچھے عمل کر کے. اگر آج تک اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں تو اب اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں. آج تک اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مجرم تھے تو اب اس کو اچھی حالت میں بدل دیں. تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا. جب بندے کو احساس ہو جائے کہ میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے کہ آؤ توبہ کرو اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد، طرف اس ہستی کے جو عالم الغیب اور شہادہ ہے، یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو سامنے ہے سب کھلا ہے اس کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتائے گا تم کو، کیا؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی قیامت کے دن سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے. وَآخَرُونَ، اب ایک اور کیٹیگری. اب آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ توبہ کا انداز، پوری سوسائٹی کو کھنگال کے رکھ دیا گیا، ہر ایک کا حال بتا دیا گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے. وَآخَرُونَ، اور کچھ اور بھی ہیں، مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو ڈھیل دیے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لیے. مرجون کا لفظ مرجا کی جمع ہے، روٹ ہے رے جیم واو. رجا، رجا کا لفظ تو پڑھا ہی ہوگا نا، کس کو کہتے ہیں رجا؟ امید کو. ایسا ظن جس میں مسرت حاصل ہونے کا امکان ہو، یعنی امید. مرجا سے یعنی جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، جیسے حسنہ لکھتے ہیں یہ کھڑی زبر کے، وہ جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے، یعنی فوری سزا نہ دی جائے. کچھ ایسے ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. اشارہ ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ان 3 لوگوں کی طرف جو میں سستی کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تھے، آج کل کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے. اشارہ ہے مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ کی طرف. یہ مخلص مسلمان تھے، بس صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، منافقین نے آ کے جھوٹ بولا، انہوں نے سچی بات کر دی کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں.
یہ ہماری غلطی ہے. اور پھر انہوں نے معافی مانگی تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کر سکتا ہے، اور ان سے کہا کہ تم انتظار کرو. اس کا اگلے سبق میں ذکر آئے گا تو وہاں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ملتوی ہوا اور پھر بالآخر انجام کیا ہوا. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 118 آیت میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہاں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. کچھ دوسرے بھی ہیں جن کا معاملہ ابھی پوسٹ پون کر دیا گیا، ملتوی ہے، اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ہے. اما يعذبهم، خواہ وہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی مرضی، واما يتوب علیہم، خواہ ان پہ مہربان ہو. انسان توبہ کرے، اچھی امید رکھے، لیکن فیصلہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے. تو کوئی بھی بے خوف ہو کہ زندگی نہ گزارے. اور اما کیا ہے؟ حرف تفصیل، خواہ کے معنوں میں. چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، یعنی اگر ان کی توبہ اس سٹینڈرڈ کی نہ ہوئی جو اللہ کو مطلوب ہے اور ان کی موت اس سے پہلے ہی آ گئی تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے، موقع دے، توبہ کریں اور ان کی معافی ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اس کو سب پتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ اسے کیا معاملہ کرنا ہے، کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھید تک جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.